السلام علیکم دوستو۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تو پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس کی لاڈ پیار نے اس سے کسی حد تک بگاڑ دیا تھا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی، کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی، ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کے چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اسی لیے نظر انداز کر رہے تھے کہ وہ بچی ہے اور اکلوتی تھی، اور شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا تھا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو سرزنش کی تو شہزادی اس سے بد زبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور حیا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت ہی چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھی۔ وہ بہت غم زدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو دو کوڑی کا کر دیا۔ غلطی انہی کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے شہزادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ درشت لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ بادشاہ اس کی بات اسے سمجھا دیا، حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس کے برے رویے سے تنگ تھی۔ بے رخی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔
رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بد مزاجی کے قصے تو بچے بچے کے زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئیں۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپ کے باتیں کرنے لگے۔ اگلے روز بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ پھوٹ پڑی اور ہاں، کر دیجئے میری شادی، میں خود اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگھی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی، نہ دھول تماشے بجے نہ آتش بازی کی گئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دولہے کو دیکھا، اور نہ ہی رخصتی کے وقت وہ بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا، اس کا تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسی لیے نہیں رو رہی تھی کہ اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ بگھی میں بیٹھ کر اس نے کو ناکوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی رک گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ، اب اتر بھی جاؤ، یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا۔ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے خوشی ہوئی۔ اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، غلط نہ سمجھو، میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے۔ ابا حضور سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ شہزادی سلطانہ نے بگھی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لکڑہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا اور اس سے بڑا اس کا صحن تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ ہی بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر ابا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی، تمہیں بھول گیا؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ تم اکلوتی تھی، اسی لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خوشی پوری کرتے تھے۔ تم نے اس کا یہ صلہ دیا، اپنی من مانی کرنے لگی اور یہ من مانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ضد کرتے بچے اچھی بات بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتے ہوئے کتنی واہیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو مرکنے بیل کے آگے ڈال دوں تاکہ وہ ان کے خوب ٹکرے ماریں اور مزہ چکھا دیں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، اب تو میری بیوی ہو۔ تمہاری بڑی باتوں کا تذکرہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد کرو سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں دو عورتیں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز پیدا ہو۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی یہ بات سن کر اس کو احساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس نے اپنی ماں باپ کے ساتھ بہت
زیادتی کی تھی، وہ اسی لیے اتنی محبت کرتے تھے، مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہمارے 1 سے 2 ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کرنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا، اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئیں تو انہیں فروخت کر دینا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک لکڑہارے کے بولنے کی اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اسی کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تو تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے بنوائی نان بنائی کی دکان سے منگوائی تھی، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادے کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہارا شوہر کیا سوچے گا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئے اور وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت اور گرفتگی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے، انہیں میں نے جنگل میں سے تمہارے لیے توڑا تھا۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بج اٹھے۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوا لیا، اس کو میں نے انعام میں 2 سکے دیتی ہوں اور وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ان سے ملاقات کے لیے لے جائیں۔ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں، تم وہاں جاؤ گی تو وہیں رہ جاؤ گی، میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کا دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی، میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سن کر اس کا دل چاہا کہ مارے، خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے، مگر اس نے ضبط کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ کی اس بات پر وہ بولی، اس کی تم فکر ہی مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں، میں بھی وہ لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے، انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گیا، اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں کو سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر، ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی ہے۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت
بھاگ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی ہے کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر لی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرح خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ شہزادی نے ان کی شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے اشرفیاں بھی تقسیم کی، وہ سب بھی خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا، اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں ہیں، اور محلے میں وہ لڑکا جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھڑکھڑا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر بادشاہ نے دوبارہ ان کو وہاں نہیں بھیجا، مرغیاں اس نے محل میں ہی منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے بھجوا دیے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔